آج کل نماز والی کرسی جس کے فرنٹ پر تختہ لگا ہوتا ہے جی مساجد اور گھروں میں اکثر استعمال ہوتی ہے، جی تو میں عرض کروں آپ کی بارگاہ میں کہ ایسے مسائل جو عوام کے لیے آج کل بہت ضروری ہیں آپ پیش فرما دیں کہ مریض پر کس طرح اس کرسی استعمال کر سکتا ہے اور غیر مریض اس کا استعمال کر سکتا ہے یا نہیں، اور اس کا جو ہے نماز پڑھنے کا اس کا جو بہتر طریقہ ہے وہ کیا ہے۔ دیکھیے، اس تعلق سے میں عرض کروں کہ کرسیاں، ایک تو آپ نے جو سوال میں رکھا کہ سامنے فرنٹ میں تختہ لگا ہوتا ہے، جی کچھ کرسی ایسے بھی ہوتے ہیں جس کے دستانے ہوتے ہیں جو آپ ہاتھ رکھ سکتے ہیں، کچھ کرسی ایسی ہوتی ہے جو بالکل نارمل، اس میں ہاتھ رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی۔ تو ایک آدمی اگر نماز پڑھ رہا ہے کرسی میں بیٹھ کر کے، تو اس کے لیے دستانے والی کرسی کا استعمال کرنا مناسب نہیں ہے، وہ نارمل کرسی استعمال کرے جس میں دستانہ نہ ہو۔ اب پھر کرسی میں بیٹھ کر نماز پڑھنے کی دو صورتیں بنتی، اس مسئلے کی دو صورت ہوتی ہے۔ نمبر ایک، سامنے جو دستانہ آپ کہہ رہے ہیں اس میں بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں اور ہوا بھی ہے کہ سامنے کوئی چیز اٹھا کر کے پیشانی کے قریب لاتے ہیں، مثلا لوہا ہے یا تختہ ہے یا روڑا اس طرح کا، پھر اس پر وہ سجدہ کرتے ہیں۔ یہ ایک طریقہ ہے، یہ منع ہے، یہ ناجائز ہے۔ جی اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ اسی پر سجدہ کر رہا ہے، اس کو اٹھا کے نہیں لا رہا ہے بلکہ اسی رکھی ہوئی چیز پر وہ کیا کر رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے۔ یہ اس سے نماز ہو جائے گی۔ اور اگر وہ سجدہ کرنے پر قادر نہیں ہے تو اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، جی وہ آدمی اشارے ہی سے کیا کر لے، سجدہ کر لے، یہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اب اس تعلق سے روایت بھی ملتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ ایسا آپ نے جو ہے نا کرتے ہوئے دیکھا تو آپ نے منع فرمایا۔ اور وہ صورت جس میں کہ اشارے سے سجدہ ہوتا ہے یا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور منع نہیں فرمایا۔ میں وہ روایت پیش کرنا چاہوں گا، فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دخل علی مریض یعودہ فوجدہ یصلی کذالک فقال ان قدرت ان تسجد علی الارض فاسجد والا فاومی براسک۔ وروی ان عبداللہ ابن مسعود دخل علی اخیہ یعود فوجدہ یصلی ویرفع الیہ عود فیسجد علیہ فنزع ذلك من ید من کان فی یدہ وقال هذا شیء عرض لکم الشیطان اومی للسجود۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک بیمار کی عیادت اور بیمار پرسی کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ نے دیکھا کہ وہ آدمی نماز ادا کر رہا ہے اسی طرح سے، وہی اٹھا کر کے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر زمین پر سجدہ کر سکتے ہو تو سجدہ کرو، ورنہ اپنے سر سے اشارہ کرو، یہ سجدہ کے لیے تمہارے لیے کیا ہے، کافی ہے۔ اور روایت میں ایک یہ بھی آیا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بھائی کی عیادت کے لیے تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں اور ان کے سامنے ایک لکڑی اٹھائی جا رہی ہے اور اس پر وہ سجدہ کر رہے ہیں۔ تو آپ نے اس شخص کے ہاتھ سے وہ لکڑی چھین لی جو لکڑی اٹھا رہا تھا، اور فرمایا کہ یہ چیز شیطان نے تمہیں پیش کی ہے، سجدہ کے لیے اشارہ کافی ہے، اشارے سے سجدہ کر لو۔ یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی یہ عمل اور یہ روایت، اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے تعلق سے جو میں نے آپ کی سامنے روایت پیش کی، اس سے یہ بات صاف واضح ہے کہ لکڑی اٹھا کر یا کوئی چیز اٹھا کر نمازی کی پیشانی کے قریب نہیں لایا جائے گا، بلکہ وہ خود سجدہ کرے، نہیں کر پا رہا ہے تو اشارہ کر لے، یہ بہتر ہے۔ اب اس کے بعد ایک مسئلہ آتا ہے کہ پیشانی کے قریب لکڑی اٹھائی گئی، اٹھا کے رکھی گئی اور اس پر وہ سجدہ کیا، تو ایسی صورت میں نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی، یہ ایک مسئلہ ہے۔ تو اس میں کہہ رہے ہیں کہ اگر اس نے ایسا کیا تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ اس نے اپنے سر کو سجدہ کے لیے یا رکوع کے لیے کچھ جھکایا یا نہیں جھکایا۔ ایک تو یہ جیسے یوں بیٹھا ہے اور کوئی لا کر کے یوں لگا دیا پیشانی پر، اور یہ کہ ادھر سے اٹھا کے لگایا اور یہ کچھ جھکا بھی ایسے کر کے، تو بتاتے ہیں کہ اگر اس نے سجدہ یا رکوع کے لیے جھکا
تو یہ جھکنا اس کے لیے کافی ہو جائے گا، یہ نماز ہو جائے گی۔ تو نماز کا ہونا اس لیے ہوگا کہ وہ جھکا ہے، اس لیے نہیں کہ اس نے سجدہ کیا، چونکہ وہ طریقہ غلط تھا۔ یہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے والوں کے لیے ہے، یہ طریقہ کس طرح سے سجدہ کرے۔ اب ایسی صورت میں ایک مسئلہ اور آتا ہے کہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو بیمار نہیں ہیں، وہ بھی اشارے سے نماز پڑھتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں۔ تو اس تعلق سے عرض یہ ہے کہ ہاں، ایک دو صورتیں آتی ہیں جہاں پر آدمی بیمار نہ ہو تب بھی وہ اشارے سے نماز پڑھے گا، نہ سجدہ کرے گا نہ رکوع کرے گا۔ جیسا کہ ایک آدمی سفر میں ہو، حالت سفر میں مسافر ہو، سواری پر وہ بیٹھا ہے، تو ایسی صورت میں وہ سواری سے اگر نہیں اتر پا رہا ہے، اس کی کئی وجہ ہو سکتی ہے، یا تو دشمن کا خوف ہے، یا درندے کا ڈر ہے، یا نیچے کیچڑ وغیرہ ہے کہ اتر کے وہ سجدہ نہیں کر سکتا ہے، تو حکم یہ آیا ہے کہ وہ کیا کرے گا، اشارے سے نماز پڑھے گا اور اشارے سے سجدہ کرے گا۔ جی، یہ طریقہ ہے۔ تو گویا کہ اس معاملے میں وہ انسان بھی معذور ہے، جیسے بیمار معذور ہے ایسے ہی یہ بھی معذور کہلائے گا۔ یہ وہ صورتیں ہیں جس میں سجدہ کرنے کا اس طرح سے حکم دیا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ روایت آتی ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضرت جابر بن عبداللہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سواری پر اشارے سے رکوع اور سجدہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روایت ہے۔ تو اس طرح سے آدمی اشارے سے رکوع کر کے نماز پڑھ سکتا ہے اور رکوع کر کے سجدہ بھی کر سکتا ہے۔ لیکن یہاں ایک بات کا خاص خیال رہنا چاہیے کہ آدمی اسی وقت اس کام کو انجام دے، رکوع اشارے سے کرے یا سجدہ اشارے سے کرے جبکہ واقعتاً وہ معذور ہو۔ اب ایسا نہیں، ذرا غور کیجئے، میں توجہ چاہوں گا اپنے ان ناظرین کا اور اپنے ان تمام دوست و احباب کا کہ جو لوگ اپنے گھروں سے مسجد آتے ہیں، بآسانی چل کر آتے ہیں، تکلیف نہیں ہوتی ہے انہیں گھر سے مسجد پہنچنے میں، لیکن مسجد میں پہنچنے کے بعد وہ کرسی استعمال کرتے ہیں۔ خدارا اگر آپ کو کرسی کی ضرورت نہیں ہے تو آپ کرسی کا استعمال نہ کریں، اس صورت میں آپ کی نماز نہیں ہو رہی ہے۔ آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھیں، کھڑے ہو کر سارے ارکان ادا کریں، رکوع اور سجدہ کریں، معمولی سی تکلیف کو برداشت کر لیں۔ آپ سانس پھول رہی ہے اس وجہ سے کرسی پہ بیٹھ جائیں، یہ بھی غلط طریقہ ہے۔ یہ اس شخص کے لیے بیٹھ کر نماز پڑھنے کا حکم ہے جو کھڑا ہو کر نہیں پڑھ سکتا ہے، رکوع نہیں کر سکتا ہے، سجدہ نہیں کر سکتا ہے، وہ آدمی جو ہے ایسا کرے۔ لیکن معمولی سی تکلیف کی بنیاد پر اس طرح سے کرنا ہماری اور آپ کی نماز کو، یہ ہماری کوتاہی اور غفلت خراب کر رہی ہے۔ اس لیے آپ سامعین سے گزارش ہے کہ نماز کو اس کے تمام ارکان اور اس کے تمام حقوق کے ساتھ ادا کریں۔ یہی یقیمون الصلاۃ کا معنی بھی ہے اور یہی اس کا مفہوم بھی ہے۔